رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم نظر ڈالیں گے سلطنت عثمانیہ کی اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ پر، جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتم نے اپنی معروف کتاب جہاں دیدہ میں اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ تحریر کیا۔ واقعے کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فرماتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کا شمار تاریخ الاسلام کے اول اعظم مجاہدین اور نامور فاتحین میں ہوتا ہے۔ یہ مدبر حکمران خلافت عثمانیہ کا خلیفہ تھا۔ مسند خلافت سنبھالتے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قسطنطنیہ اس زمانے میں بعض کا سب سے مضبوط شہر تھا اور ناقابل تسخیر علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ فاتح سے پہلے بھی کئی حکمران قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ قسطنطنیہ باسفورس، بحیرہ مرور اور گولڈن ہارن نامی سمندروں میں گھرا ہوا ہے۔ صرف اس کے مشرقی جانب خشکی تھی، اس لیے اس پر کامیاب حملے کے لیے ایک طاقتور بحری بیڑا ناگزیر تھا۔ سلطان فاتح نے 140 کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کیا، نیز قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے پیتل کی ایک ایسی توپ تیار کی جس کے برابر اس وقت کوئی توپ روئے زمین پر نہ تھی۔ اس توپ کے ذریعے 2.5 فٹ قطر کا 8 من وزنی گولہ 1 میل دور تک پھینکا جا سکتا تھا۔ ان تیاریوں کے بعد سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کی مشرقی خشکی والے حصے کی جانب سے شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قسطنطنیہ کی جانب دیوار اور بندرگاہ کا محاصرہ کرنا بھی ضروری تھا۔ قسطنطنیہ کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ یہاں کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن نامی سمندر سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اہل قسطنطنیہ نے اس سمندر کے راستے پر لوہے کی ایک ایسی زنجیر باندھ رکھی تھی کہ کوئی جہاز گولڈن ہارن نام میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان فاتح کی خواہش و کوشش یہی تھی کہ کسی طرح اس کے کچھ جہاز آبنائے باسفورس کے گولڈن ہارن میں داخل ہو جائیں تاکہ شہر پر بندرگاہ کے راستے سے بھی حملہ کیا جا سکے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر باندھ رکھی تھی اور ان کی حفاظت و مدافعت کے لیے ان کے بحری جہاز اور توپیں بھی وہاں موجود تھیں۔ سلطان فاتح نے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا کی عسکری تاریخ کا سب سے منفرد، یادگار اور زندہ جاوید فیصلہ بن گیا۔ تدبیر یہ تھی کہ بحری جہازوں کو 10 میل خشکی پر چلا کر گولڈن ہارن تک پہنچایا جائے۔ یہ 10 میل علاقہ سخت، ناہموار اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل تھا، مگر سلطان کی عالمی ہمت دیکھیں کہ اس نے یہ عجوبہ صرف ایک رات میں کر دکھایا۔ اس نے خشکی کے راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا اور ملائم کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی اور پھر 70 جہازوں کو باسفورس سے یکے بعد دیگرے ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی میں 2 ملاح تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے۔ ان جہاز نما کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے اور بالآخر صبح سے پہلے یہ تمام جہاز نما کشتیاں چربی کے تختوں پر سفر کرتے گولڈن ہارن کے بالائی علاقے تک پہنچ گئیں۔ دشمن کو خبر ہی نہ ہوئی کہ سلطان فاتح راتوں رات اپنی 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانہ لے کر گولڈن ہارن اتار چکا ہے۔ پھر سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر کے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جس میں بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ سلطان فاتح کا خشکی پر جہاز چلانے کا کارنامہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ مغربی مورخ بھی حیران ہوتے ہیں۔ نامور تاریخ نگار ایڈورڈو گبن نے اس واقعے کو معجزہ قرار دیا ہے۔ الغرض یہ واقعہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ کی جھلک دکھاتا ہے۔ جب کبھی بھی ہم دریاؤں
میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں تو کبھی خشکیوں پر جہاز چلا دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔